الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وفرقان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سورہ دہر ہے قرآن پاک 29ویں پارے کی 76ویں سورہ ہے. 7ویں 8ویں اور 9ویں آیات. حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ علامہ اقبال نے کہا تاجدار العطا، تاجدار العطا. یہ سورہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. العطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ماں کے پیٹ میں. جب اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا، پانی کی ایک بوند سے بنایا. امشاج، یہ ایسا نطفہ پانی کی بوند جو ماں اور باپ کے، ماں کے ایگ سے اور باپ کے سپرم سے مل کر فرٹیلائزڈ اووم بنتا ہے. نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا، جسے ہم ایک سے دوسرے مرحلے کی طرف پلٹتے رہے، جانچتے رہے، اور پھر ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. سمیع بصیر. اب پہلے سماعت آتی ہے. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو پہلے اس کے کان بنتے ہیں، بعد میں آنکھیں بنتی ہیں، اور اس میں 4 سے 8 ہفتے کا فرق ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سمیع کہا پھر بصیرہ کہا. کہ پہلے اس کو سننے والا بنایا پھر اس کو دیکھنے والا بنایا. اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سمیع اور بصیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، لیکن وہ لا انتہا ہے، بے انتہا ہے، لا محدود ہے، اور اس کی ذاتی شان ہے. یہ اس کی صفاتی عطائی چیز ہے جو اس نے انسان کو عطا. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. پھر انسان کو ہم نے ہدایت دی، راہ دکھا دی. اب چاہے وہ شکر گزار بن جائے، چاہے وہ ناشکرہ بن جائے. تو اسی سورہ کی یہ جو میں نے آیات 3 تلاوت کی پہلے، یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یہ جو خاص لوگ ہیں بندے خدا، جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے. اب وہ نظر کیا تھی کہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور حضرت فضہ جو آپ کی کنیز تھیں، نظر مانی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کہ بیمار ہونے پر بیمار ہو گئے تو نظر مانی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ یہ جو خاص بندگان ہیں خدا کے، یہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ نظر جو مان لی جائے اس کو پھر پورا کرنا ہوتا ہے۔ جو صحیح، اگر کوئی غلط نظر مانتا ہے کہ میں فلاں کو ماروں گا یا فلاں کو قتل کروں گا یا میں کوئی غلط کام کروں گا، تو وہ نظر پوری نہیں کرنی، بلکہ پھر اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یا اس قسم کی قسم کھا لی جائے تو اس قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور وہ قسم پوری نہیں کرتے۔ لیکن یہ نظر جو مانی اس کو پورا کیا انہوں نے۔ یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے مزدوری کی، اور جو ہمارے یہاں گندم زیادہ ہوتی ہے وہاں جو زیادہ ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے اس کے عوض حاصل کیے، اور وہ جو ہیں اس کو پیسا جناب سیدہ نے۔ اب جب ان کو کام زیادہ ہوتا تو وہ چکی جبریل آ کے بھی چلا دیتا، وہ بھی آ کے پیس دیتا، اور کبھی وہ پانی بھی جبریل لا دیتا کبھی کبھار، اور کبھی کبھار جب شہزادگان امام حسن اور امام حسین سوئے ہوتے تو ان کو پنکھا بھی جل دیتا۔ یہ جبریل کے دوسرے کاموں میں سے یہ بھی کام کچھ تھے۔ تو انہوں نے روزہ رکھا۔ ان دنوں میں سحری نہیں ہوتی تھی، صرف افطاری ہوتی تھی۔ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، مغرب سے عشاء تک افطاری بس۔ روزہ رکھا، پہلے دن روزہ رکھا تو جبریل مسکین بن کے آ گئے۔ انہوں نے جو روٹیاں پکائی تھیں اس کو پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا تو جبریل یتیم بن کے آ گئے، انہوں نے وہ بھی جبریل کو کھانا دے دیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا تو جبریل قیدی بن کے آ گئے۔ ان دنوں میں قید خانے نہیں ہوتے تھے، یہ قید خانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنے، آپ نے بنائے۔ ان دنوں میں قیدیوں کو ہتھ کڑیاں لگا کے، بیڑیاں لگا کے چھوڑ دیتے تھے کہ جاؤ اپنا کھانا خود مانگ کے لو۔ اس لیے قرآن نے اسیر کا ذکر کیا ہے، قیدی کا۔ ادروائز آج کل کے زمانے میں لوگ پوچھیں گے قیدی تو قید خانے میں ہوتے ہیں، کہ قیدی مانگنے کہاں سے آ گئے؟ تو اس زمانے میں قید خانے نہیں ہوتے، قیدی اپنا کھانا خود مانگ کے کھاتے ہیں، جس کا وہ قیدی ہوتا ہے۔ تو قیدی بن کے آ گیا، اس کو دے دیا۔ اب 3 دن کھانا نہ کھایا ہو تو پھر بے ہوشی ہو جاتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان پہ غشی طاری تھی، جو کمزوری آئی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے بیان کر دیا کہ ہم نے روزے مانے تھے 3 کہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو روزے رکھیں گے، بچے ٹھیک ہو گئے ہم نے روزے رکھے۔ تو اس طرح پہلے دن مسکین آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، تیسرے دن قیدی آ گیا، تو پھر اپنا کھانا دے دیا اور پانی سے روزہ افطار۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اچھا، یہ جو کھلاتے ہیں نا، یہ صرف اللہ کی وجہ سے کھلاتے ہیں تمہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ان کی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کھلائیں گے تو اس کے بدلے میں یہ ہماری خدمت کرے گا یا ہمیں اچھا کہے گا۔
نہ کوئی شکر گزاری یہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ اب یہ 3 آیات مولا علی کی شان میں، جناب سیدہ کی شان میں اور حضرت فضہ کی شان میں قرآن نازل۔ تو جب حضور اکرم نے دیکھا تو آپ نے پھر ان کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیات نازل کی۔ تو یہ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو یہ پنجتن پاک کی شان میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اسی لیے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ فمن ماتا علی بغض آل محمد ماتا علی الکفر، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا، اور جو آل محمد کی عداوت میں، بغض میں، حسد میں مر گیا گویا وہ کافر کی موت ہے۔ یہ حدیث ہے وما علینا